بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کافی، فخریہ، قصیدہ، صحرا اور رخصتی۔ اہم سوالات و جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ کس صنف نظم میں وحدت الوجود، فنا و بقا، دنیا سے لا تعلقی اور عرفان و مستی جیسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کافی وہ صنف سخن ہے کہ جس میں وحدت الوجود، فنا و بقا، دنیا سے لا تعلقی اور عرفان و مستی جیسے موضوعات بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کہ کافی کے موجد کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کافی کے موجد مشہور صوفی شاعر شاہ حسین ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کافی کس ہیئت میں لکھی جاتی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کافی لکھنے کے لیے کوئی ہیئت مقرر نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ فخریہ قصیدہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ وہ قصیدہ کہ جس میں شاعر خود اپنی یا اپنے قبیلے کی یا اپنے خاندان کی مدح بیان کرتا ہے تو اس کو فخریہ قصیدہ کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ فخریہ شعر کس نے لکھا ہے؟ یا اس فخریہ شعر جو کہ شاعرانہ تعلی پر مشتمل ہے کس نے لکھا ہے؟ اس کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے کہ سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، یہ شعر لکھا ہے شہنشاہ سخن میر تقی میر نے۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اقبال کی اس نظم کا عنوان بتائیں جو کہ فخریہ قصیدہ کی بہترین مثال ہے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ خطاب با جوانان اسلام اقبال کی وہ نظم ہے کہ جو فخریہ قصیدہ کی بہترین مثال ہے۔ سوال نمبر 7 ہے کہ صحرے کے موجد کون ہے؟ جواب، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ صحرا کس کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 8 ہے فرہنگ آصفیہ کے مطابق صحرا کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ فرہنگ آصفیہ کے مطابق صحرا بندی زبان کا لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے، سر اور ہار کا مرکب ہے۔ سوال نمبر 9 ہے کہ صحرا کے لغوی و اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ صحرا کے لغوی معنی وہ لڑیاں جو دلہن یا دلہا کے سر سے منہ پر لٹکائی جاتی ہیں اس کو صحرا کہا جاتا ہے، جبکہ اصطلاح سخن میں وہ صنف نظم جو شادی بیاہ کے موقع پر دلہا کے صحرا کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اس کو صحرا کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 10 دو حریف شعراء کے نام بتائیے جو صحرا کہنے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب وہ دو شعراء ہیں جو آپس میں صحرا بندی کی وجہ سے حریف ہوئے۔ سوال نمبر 11 ہے کہ رخصتی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب، دلہن کی روانگی کو رخصتی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے اردو میں وہ صنف سخن جس میں وقت رخصت لڑکی کی شرم و حیا اور سگھڑ پن کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رخصتی وہ صنف سخن ہے جس میں وقت رخصت لڑکی کی شرم و حیا اور سگھڑ پن کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ رخصتی کے لیے کون سی ہیئت استعمال کی جاتی ہے؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رخصتی کے لیے قصیدے یا مثنوی کی ہیئت استعمال کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے کہ نظم رخصتی فرحہ بنت علی محمد و تہمینہ و علی کے خالق کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نظم رخصتی فرحہ بنت علی محمد و تہمینہ علی کے خالق ہیں افسر حسین رضوی۔ سوال نمبر 15 ہے کہ کس شاعر نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی حضرت امام علیہ السلام کے ساتھ رخصتی کو مثنوی کی صورت میں پیش کیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ حفیظ جلندری نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام اور حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ رخصتی کو مثنوی کی صورت میں پیش کیا۔